حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، بڑے صحابی تھے، ان سے ایک طویل حدیث مروی ہے۔ اس حدیث کا ایک ٹکڑا یہ ہے، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اکیلے تھے، تنہا تھے۔ میں آپ کے پاس چلا گیا اور آپ کے قریب ہو کر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے آپ بتائیے کہ مومنوں میں سب سے افضل مومن کون ہے؟ مومنوں میں سب سے افضل مومن کون ہے؟ اب دیکھیں، یہی سوال اگر آپ سے بھی کیا جائے تو ہمارے اور آپ کے ذہن میں سب سے افضل مومن کا جو چہرہ آئے گا وہ کیسا آئے گا؟ وہ بعد کے زمانے میں یہ بنا دیا گیا ہے کہ سب سے افضل مومن کا مطلب ہے ایک خاص قسم کا وضاقتہ اور ایک خاص قسم کا اپیرنس لیے ہوا شخص ہوگا، اس کا لباس اسپیشل ہوگا، اس کے اوپر امامہ وغیرہ کچھ اوڑھے ہوا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے ذہن میں اسی قسم کی بات آئے گی افضل مومن اور افضل مسلم کے اعتبار سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سب سے افضل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ایک لفظ میں جس کا سب سے افضل مومن کون ہے؟ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اس ایک لفظ میں انسان کے تمام رویے اور تمام معاملات آ جاتے ہیں۔ اخلاق کا مطلب آپ صرف یہ مت سمجھیے، عام طور سے لوگ اخلاق کو بس یہیں پہ لا کر روک دیتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے، کسی سے ملتا ہے تو سلام کہہ دیتا ہے، اس کو سلام کیا جاتا ہے تو وہ جواب دے دیتا ہے، کبھی کبھی سلام کے جواب میں مسکرا بھی دیتا، بس اخلاق ہو گیا۔ نہیں، اخلاق کا مطلب ہوتا وہ تمام رویے، وہ تمام بیہیویئر، تمام سلوک جو انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے آپ کرتے ہیں وہ کیسا ہو، اسے ہی اخلاق کہتے ہیں۔ اور پیغمبر اسلام کے مطابق سب سے افضل مومن کون ہے؟ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ پھر انہوں نے کہا، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں، پھر میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے افضل مسلم کون ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ وہ شخص جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ سب سے افضل مسلم کون ہے؟ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے اچھی ہجرت کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ سب سے اچھی ہجرت برائی سے بھلائی کی طرف، برائی سے نیکی کی طرف جانا ہے، یہ ہے سب سے اچھی ہجرت۔ تو یہ تین چیزیں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی پہچان کے لیے بتائی، اور اسی کے تحت آپ مسلمانوں کو پہچان سکتے ہیں۔ لیکن بعد کے زمانے میں مسلمانوں کی پہچان ہی کچھ اور ہو گئی۔ مسلمان مطلب کرتا پیجامہ پہنے گا، مسلمان مطلب وہ شیروانی چڑھا لے گا، مسلمان کا مطلب ہے کہ اس کے چہرے پر لازمی طور پر داڑھی ہوگی، اس کے ہاتھ میں مسواک ہوگا، تسبیح کے دانے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔